سوال آیا تھا جو قاتل ہے یا کافر ہے وہ جیسے کل مثال دکھائی تھی وہ زوجہ کو ربو سے سمن کیوں دے رہا ہے، تو اس کا جواب حجب کے باب میں آ رہا ہے۔ صحابہ کا اختلاف تھا، حاجب دو ہوتے ہیں، تو باب الحجب اب اس راجی کے اندر انشاءاللہ آئے گا، تو اس میں یہ ساری بات آ جائے گی۔ آج ہماری وراثت کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اب کے احوال ذکر کر رہے ہیں۔ علم میراث میں اب کے احوال، باپ کے احوال، یاد رکھیں میت کا باپ۔ کل بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا میں، تو وہ خاتون کہہ رہی تھی ایک ماں زندہ ہے، 4 بہنیں ہیں۔ وہ جو ماں کہہ رہی تھی وہ مرحوم کی بیوی تھی، لیکن وراثت پوچھ رہی ہے وہ میت کی۔ ماں زندہ ہے، ماں تو تیری ہے، ماں زندہ ہے۔ یہ ہمیشہ نسبت میت کی طرف ہوتی ہے۔ اب جو باپ ہوگا یہ نہیں کہ میرا باپ ہے، میت کا باپ۔ اسی طرح مسئلہ جب پوچھا جائے تو ان سے یہ پوچھیں 4 بہنیں ہیں، یہ کہہ دیں گے بتائیں کہ 4 بہنیں میت کی بہنیں ہیں یا تیری بہنیں ہیں؟ پوچھنے والا سے پوچھیں گے تو کہ میری بہن ہے، تیری بھی وراثت تو نہیں ہو رہی، وراثت تیرے باپ کی ہے۔ 4 بہنیں ہیں، میت کی بہنیں ہوں، تو یہ سارے مسائل میت کے حوالے سے ہوں گے۔ تو میت کا باپ علم وراثت کی دنیا میں 3 حالتوں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا۔ میت کے باپ کے 3 حال ہیں۔ مطلق ذوی الفروض سے صرف ذوی الفروض، یہ لکھ دو۔ کہ غلط اٹھا کے لے ابھی ہے۔ صرف ذوی الفروض۔ نمبر 2، ذوی الفروض اور تعصیب، اسبہ بھی ہوگا، ذوی الفروض سے بھی ہوگا۔ دوسرا حال ذوی الفروض سے بھی ہوگا اور اسبہ بھی ہوگا۔ اور تیسرا حال میت کا باپ اب اسبہ محض ہوگا۔
یہ تین حالتیں ہیں میت کے بعد میں. ایک حالت میں صرف ذوی الفروض ہے، ایک حالت میں صرف اسباب، ایک حالت میں دونوں ذوی الفروض سے بھی ہوگا، اسباب بھی ہوگا، کچھ بچ جائے گا تو وہ لے جائے گا. لکھیں میت کی اولاد نہ ہو، بیٹے کی اولاد نہ ہو، بیٹے کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، تو میت اسبۂ محض ہوگا. لکھا اور اگر میت کا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹے کا بیٹا ہو، ان سفلت آخر تک تو باپ محض ذوی الفروض سے ہوگا. میت کا باپ صرف ذوی الفروض سے ہوگا. اور اگر میت کی بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہو، پوتا پڑپوتا، اس کی بیٹی موجود ہو، بیٹی موجود ہو، تو میت کا باپ اسبا بھی ہوگا، ذوی الفروض سے بھی ہوگا. اسبا بھی ہوگا، ذوی الفروض سے بھی ہوگا. مسئلے کو سمجھانے کے لیے صورتیں لکھ لیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو مسئلہ واضح طور پر سمجھ آ جائے. لیکن میت یعنی کہ میت
اب ابن یہ ایک صورت ہے، ایک شخص فوت ہوا، اس نے پیچھے باپ چھوڑا اور بیٹا چھوڑا۔ دوسرا لکھ لیں میت اب ابن الابن، دو مسئلے آ گئے۔ دو مسئلے آ گئے۔ تیسرا مسئلہ دیکھتے ہیں، میت اب ابن البنت، ابن البنت بورڈ نظر آ رہا ہے؟ آپ زیادہ ادھر بیٹھا کریں نا۔ یہ آخری جو اپنے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک شکایت یہ بھی آئی کہ ہمیں بورڈ نظر نہیں آتا۔ جی پتہ نہیں، آپ اتنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں لیکن لوگ پھر بھی شکایتیں کر رہا ہے۔ زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اب اور ابن۔ اب یہاں پہلی حالت ہے میت کی، ایک حالت ہے میت کی، میت کی اولاد ہے اور ہے بھی بیٹا۔ ابن کے ساتھ باپ کو کیا ملتا ہے؟ اندازہ کرا، ابھی پڑھا میں نے، لکھوایا بھی ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے یا سدس ملتا ہے، ابھی تو لکھوایا ہے باپ کو، یا تو وہ ذوی الفروض سے ہوگا یا اسباب سے ہوگا یا ذوی الفروض اسباب دونوں ہوگا۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، تو باپ کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے۔ اب مسئلہ نکالنے کے لیے ہم نے دیکھا وہ اصول جو آپ نے پڑھے ہیں، تو یہ باپ کو سدس مل رہا ہے، نیچے سدس لکھ لیا اس کو، سدس، اور ابن اسبا ہے، نیچے لکھ لو اسبا، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، سدس اور اسبا۔ اب اس مسئلے کے اندر سدس اور اسبا ہے، دوسرے گروپ کا سدس اور اسبا ہے۔ مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 6 سے، مسئلہ 6 سے نکلے گا۔ 6 کا سدس کتنا ہے؟ 1 باپ کو دے دو، باقی کتنے بجے؟ 5۔ یہ آ گیا بیٹے کو، جائیداد تقسیم ہو گئی، مرحوم کی جائیداد کے سوئی تک 6 سے کریں گے، 1 باپ دے گا، 5 بیٹا لے گا۔ اب یہ جو باپ ہے، بیٹے کا کیا لگتا ہے؟ دادا ہے نا۔ اب بیٹا آئے گا اور کہے گا ایک دادا ہے، یا کہے گا باپ ہے، مطلب میت کا باپ اگر دادا بتائے گا تو مسئلہ اور ہو جائے گا، دادا تو تیرا ہے، میت کا تو باپ ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا، کل بھی ایک مسئلہ ہے
لمبا چوڑا ہے، میں اگر بتاؤں آپ تو وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا اب اور ابن الابن۔ اب بتائیں آپ کو کتنا ملے گا؟ جی سدس۔ اور ابن الاب، ابن الابن اسبا ہے، اسبا، ابن الابن اسبا ہے۔ باپ ضمیر فروض سے ہے اور فقط ضمیر فروض سے۔ باپ کو سدس ملے گا اور ابن الابن اسبا ہے۔ مسئلہ پھر وہی 6 سے 1 5 جزا تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ میں نے یوں بتایا آپ کو سمجھانے کے لیے، اب اور ابن البنت، اوپر تھا ابن الابن، نیچے دیتا ہے ابن البنت۔ ابن الابن اور ابن البنت میں فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ میت کا ابن الابن میت کیا ہوگا؟ پوتا ہوگا، اور ابن البنت نواسا ہوگا، نواسا۔ ابن البنت بیٹی کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ نواسا ہوتا ہے۔ یہ جو نواسے ہوتے ہیں یا نواسیاں ہوتی ہیں یہ ذوی الارحام سے ہوتی ہیں۔ اچھا اب ایک میت ہے، اس کا وارث ایک کام ہے، ایک ابن البنت ہے۔ اب آپ کو کیا ملے گا؟ سدس۔ کیا کہہ رہے ہیں یار، بتائیں۔ ہاں دیکھیے یہ ایسا مجھے، میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی کہ 2 حالتیں ہوں۔ دو حالتیں ہوتی ہیں، بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو یا بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہو، بیٹوں سے۔ یہ تو بیٹی ہے، بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ تو اسبا ہے، یہ اسبا کہتا ہوں۔ یہ جو نواسے ہوتے ہیں نا یہ ذوی الارحام سے ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ اس میت کا صرف وارث باپ ہے، ابن البنت کچھ بھی نہیں۔ ذوی الارحام کا مرتبہ اور بہت بعد میں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہ ہو، اسبے وسبے ذوی الفروض، پھر آتا ہے ذوی الارحام کا۔ اور ذوی الارحام کسی کے لیے حاجب اور کسی کے لیے محرومی کا سبب نہیں بنتے۔ اس لیے میں نے سمجھایا تمہیں کہ یہاں اس مسئلے کے اندر ابن البنت کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں فقط وارث کون ہے؟ باپ۔ اگر فقط باپ وارث ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ اولاد نہ ہو تو پھر اسبہ محض ہوتا ہے۔ یار تم بولتے کیوں نہیں؟ اسبہ محض ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں نا بیچارے ایسے معصوم، تو یہاں اسبہ محض ہے۔ اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا وارث فقط باپ ہے، تو مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جی 3 سے۔ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ ثلث سے۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے یار؟
सारा माल बाप का होगा। मसले का दो तरीके होते हैं, या तो ये कहेंगे कि कुल जायदाद ऊपर लिख देंगे, कुल जायदाद वालिद की, या ऊपर लिख देंगे एक, और वही एक लिख देंगे बाप के नीचे, और इब्नुल बिन्त के नीचे लिख देंगे महरूम। बाप को सारी जायदाद बाप ले जाएगा, असबा महज होगा। ये 3 मिसालें दी थी मैंने। लड़कियों से पूछने ज़रूरत है तो ठीक है। अब दूसरी मिसाल शुरू करते हैं, ठीक है? ख़त्म कर दें इनको। चलो अब लिखे मैयत। अब हम अपनी ज़बान में अब लिखते हैं, लोग बाप भी लिखते हैं। अब बिन्त, लिखा। अब औलाद में ये है, बाप भी है लेकिन बेटी है, औलाद बेटी है। बेटी के साथ आपको क्या मिलता है? सुद्स और तासीब, सुद्स और तासीब। मतन के अंदर लिखा हुआ है सुसो तासीब, सिराजी के मतन में लिखा हुआ है सुसो तासीब। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मतन देखेंगे तो आपको समझ आ जाए। सुसो तासीब। और बिन्त को क्या मिलता है यहाँ? बेटी का क्या होता है इस जगह? निस्फ। कई दफ़ा मिसालें पढ़ चुके हैं। बेटी एक हो तो निस्फ, अगर कुछ याद ना हो तो शियों का मसला याद कर लिया कर। वो कहते सईदा फातिमा का हिस्सा निस्फ था, यूसिकुम फी औलादिकुम लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, और सिद्दीक ने नहीं दिया, जुल्म किया। ये बकवास करते। बिन्त का निस्फ। अब इसके नीचे लिखे सुसो तासीब, सुदुस साथ छोटा सा लिखो तासीब, स्वाद के साथ है तासीब। बिन्त निस्फ। अब इस मसले का इस्तिखराज है, निकालें। मसला कैसे? हैं? देखें, सुद्स दूसरे ग्रुप से है, निस्फ पहले ग्रुप से है। तो क्या बताया था जी? सुल्स। यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो। मैंने तुम्हें ज़ाब्ते बता दिए हैं, लेकिन जी या तो इतने आप है ना कि मुँह करके इंदे तेरे चथी दे गई, मुँह ही करके मैं वही मुँह करके देखा था। ठीक है, सामने क्यों नहीं बाने पता नहीं। मैं कह मंदिर बना तो आ रहे हो। हाँ क्या दे तू? अच्छा हाँ, निस्फ का मखरज क्या है? 2। और आपको सुस मिलता था, उसको 6 मखरज है, तो 2 को 6 में ज़रब देंगे
تو مسئلہ 12 سے، ضابطے کے مطابق مسئلہ 12 سے، مسئلہ 12 سے۔ بنت کو نصف دے دو، 12 کا نصف کیا ہوا؟ 12 کا نصف 6۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم تھوڑا سا بھول گئے یہاں، مسئلہ 6 سے ہوگا۔ ابھی میرے ذہن سے یہ بات اتر گئی، یہ نور حسن صحیح کہا ہے، میں نے کہا دوسرے گروپ سے تو ہمیشہ 3 لیں گے، 6 نہیں لیں گے، دوسرے گروپ سے ہمیشہ 3 لیں گے، اور پہلے گروپ کے مخرج میں ضرب دیں گے، 3 کو 2 میں ضرب دیں گے تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ جزاک اللہ۔ میں آج بھی میں نے نشے کی بہت ڈبل ٹیبلٹ کھائی ہے، صبح بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے تھے، میں کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں تو وہ لقمہ دیا کریں۔ پہلے بھی ایک دن میں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو شیخین کہا تھا، شیخین کہتا رہا، لیکن چونکہ آگے بھی آپ بادشاہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کسی نے مجھے نہیں بتایا بھی آپ شیخین کہہ رہے ہیں، حالانکہ شیخین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو کہتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد پتہ نہیں 3 دن کے بعد اویس نے کہا آپ شیخین کہتے رہے، میں نے کہا تو پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی اصطلاح میں، شیخین منطق کی اصطلاح میں الگ ہیں، فقہ کی اصطلاح میں الگ ہیں، ہر ایک اس میں الگ ہیں۔ تو فقہ کی اصطلاح میں جو شیخین ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں۔ ان کو شیخین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام محمد امام ابو حنیفہ کا بھی شاگرد ہے، امام ابو یوسف کا بھی شاگرد ہے، تو 2 استاد ہیں، ایک شاگرد ہے، تو استاد شیخ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں شیخین۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف شیخین، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ 2 ہوں، کسی قول کے اندر ان کا قول ہو تو ان کو کہتے ہیں طرفین، طرفین، یہ ایک سائڈ پر ہیں۔ اور جب دونوں شاگرد ہوں کٹھے، امام محمد امام ابو یوسف، تو ان کو کہتے ہیں صاحبین، شیخین، طرفین، صاحبین۔ پتہ نہیں تمہیں کبھی کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا۔ اصل میں استاد لوگ جو ہے نا آج کل ترجمہ پڑھاتے ہیں، بلکہ تم پڑھتے بھی نہیں ہو، جا کے بیٹھ کے آتے ہو، 1-2 کہانی یاد کر کے آتے ہیں استاد۔ مثال کے طور پر آج کل چل رہا ہے شیعوں کے ساتھ گڑبڑ، تو ایک حکایت یاد کر لی اور شیخ الدین کو سنا دیا اور السلام علیکم ہو گیا، سبق ہو گیا، چلو مزہ آ رہی، کسی کو کچھ یاد ہو گیا، کوئی علم ختم ہو گیا تقریباً۔ اور یہ علم